حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رکعت میں 6 پارے پڑھنا۔ یعنی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئی اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا کہ 200 پر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہ کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کی ختم ہی پر کریں گے۔ جب سورت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تو رکوع کریں گے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ مائدہ شروع کر دی اور اس کو ختم کر کے رکوع کیا، اور رکوع میں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے رہے، اس کے ساتھ بھی کچھ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 پارے ہوئے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید، حروف کی صحیح اور صاف ادائیگی اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت جدا جدا کر کے پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی۔ انہی وجہ سے آپ کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابو اسحاق سبئی مشہور محدث ہیں، 100 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف جاتا رہا۔ 2 رکعتوں میں صرف 2 سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہیں، زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ تہذیب و تہذیب یہ 2 سورتیں بھی پونے 4 پارے کی ہیں۔ یعنی وہ لوگ اس قدر اچھی نماز پڑھتے تھے کہ ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز میں کتنے پارے پڑھیں گے؟ مطلب ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ لیے۔ اور ہماری نماز اگر ہم پہلے تو ہم پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو 10 منٹ میں 5 منٹ میں نماز پڑھی، یہ جا اور وہ جا اور جا نماز کو رکھ دیتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی جب ہماری نماز میں جان ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضور نماز کو تجوید سے، ترتیل سے اور معنوں کو سوچتے ہوئے پڑھتے تھے، یعنی وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور ایسے ہی ہمیں اپنی نماز کو کرنا چاہیے۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا، اس کے ایک لڑکا تھا جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں اور شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سوکھ کر ایسا ہو گیا صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا۔ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ذرا سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا، میں نے اس کو بلایا، وہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا، چچا شاید آپ محنت کی کمی کا مشورہ دیں گے۔ چچا جان میں نے اس محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ انہوں نے کوشش کی، محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔
ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ میرا عمل دن میں 2 بار ان پر ظاہر ہوتا ہوگا۔ یہ کیا کہیں گے جب اس میں کوتاہی پائیں گے؟ چچا جان، ان جوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ ان کی محنتیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا، جن کو سن کر ہم لوگ متحیر، حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں جو رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے کاموں، تبلیغ و تعلیم میں منہمک لگے رہتے ہیں۔ حضرت مجاہد الف ثانی کے نامی سے کون شخص ہندوستان میں نا واقف ہوگا؟ ان کے خلیفہ مولانا عبدالواحد لاہوری نے ایک دن ارشاد فرمایا، کیا جنت میں نماز نہ ہوگی؟ کسی نے عرض کیا، حضرت جنت میں نماز کیوں ہو؟ وہ تو اعمال کے بدلے کی جگہ ہے، نہ کہ عمل کرنے کی۔ اس پر ایک آہ کھینچی اور رونے لگے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیوں کر گزرے گی؟ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں یہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے پر مر مٹنے والوں کے طفیل سے اس روح سیاہ کو بھی نواز دے تو اس کے لطف عام سے کیا بعید ہے۔ ایک پرلطف قصے پر اس فصل کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر نے منہیات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ تشریف فرمائے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ کے چہرے کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، سچ ہے اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا اور پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ نے سچ کہا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ اور دشمن پر تلوار۔ ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق شنو نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤ مجھے کیا پسند ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ۔ عرض کیا کہ بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ اور اللہ جل شانہ کے بندوں کو 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے، اور گناہوں پر ندامت کے وقت رونا اور فاقے پر صبر کرنا۔ حافظ ابن قیم جاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ، حفاظت کرنے والی ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط، چستی پھرتی پیدا کرتی ہے، کاہلی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر، سینہ کھولنے کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے اور عذاب الہی کی حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان سے قرب پیدا کرتی ہے۔ غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے اور دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تاثیر، نیز دنیا اور آخرت کی مضرتوں کو دور کرنے میں اور دونوں جہان میں منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔
حدیثوں کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ذکر کیے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند حدیثیں ذکر کی ہیں۔ یہ سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھدار کے لیے کافی تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کے قربان کی آپ نے کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لیوا ان کی امت کہیں اس میں کوتاہی نہ کرنے لگے۔ پھر افسوس کہ ہمارے حال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اہتمام کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور بغیرتی اور بے حیائی سے اپنے کو امتی اور مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دھنی بھی سمجھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ائمہ امام کی جمع بہووچن میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، اسحاق راہویہ، ابن مبارک کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں، مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں: اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ، سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔ دوسرا یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، تو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ شراب نہ پیو اور وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ دو نمازوں کو بنا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھیں۔ وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں تاخیر دیر نہ کریں: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا جائے تو بالکل نماز کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے۔ اس سے خلاصی، نجات، چھٹکارا نہ ہوئی۔ ہمیں اپنی نماز میں دیکھیے کہ اگر کسی عورت کا خاوند مل جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی عمر نہیں ہے یا ابھی لڑکے کا کام نہیں ہے یا کچھ، بس آپ جب اپنی لڑکی کی شادی کریں تو بس یہ دیکھیں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ اگر لڑکی کی قسمت ہوگی تو اس کا کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل اور رکاوٹ ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحب کی روایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز کے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے کہ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں۔
نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آنکھ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آنکھ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہوں۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اس وجہ سے کہ حضور اقدس سید البشر فخر رسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ متعدد حدیثوں سے اس کی وصیت مذکور ہے۔ من جملہ ان کے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ مسواک مثلاً ایک سنت یعنی مسواک کرنا سنت ہے اور مسواک کرنا ایک بہت ہی بڑی سنت ہے، اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کی وجہ ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو طاقت بخشتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا پت کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زوال کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوگا اور اس کے بالمقابلے میں افیون کھانے میں 70 مضرۃ نقصان ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امت کو پہچان جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ یعنی جو نماز مسواک سے پڑھی جائے اور جو نماز بغیر مسواک کے پڑھی جائے، یعنی جو نماز مسواک کر کے وضو کیا تب پڑھی جا رہی ہے تو وہ اس جو بغیر مسواک کے نماز پڑھی ہے اس سے 70 درجے افضل ہے۔ پلیز میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔